بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ روایت رہی ہے، دشمنی چاہے کسی طرح کی بھی ہو، بہنیں بیٹیاں مائیں سب کی سانجھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح کے اب حالات چل رہے ہیں، بہنیں بیٹیاں مائیں اس کے اوپر یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری اخلاقیات کا زوال اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ بہنیں بیٹیاں مائیں کسی کے سامنے آ جائیں تو ہم اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ یہ عورت ہے، کسی کی صحیح ماں بہن بیٹی تو ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر اخلاقیات پر۔ اب جس طرح کا ٹائٹل ہے یوٹیوب کا اس ویڈیو کا، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک خاتون کو دھمکی دی۔ کل کی بات ہے، جوڈیشل کونسل کے اندر کل بھی ذکر ہوا کہ نقوی صاحب کے خلاف بھی شکایت تھی، طارق مسعود صاحب ایک جج ہیں، ان کے خلاف بھی شکایت تھی۔ اب نقوی صاحب کے بارے میں تو جو باتیں ہوئی آپ سب نے سن لی ہیں کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ ان کے لیے کیا معاملہ ہوا وہ ایک علیحدہ سے ویڈیو اس پر ہوگی اور اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ لیکن طارق مسعود صاحب جج ہیں، سینئر ہیں اس قاضی فائز عیسی صاحب کے بعد، اور وہ مارچ میں غالباً ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف بھی ایک شکایت آئی، یہ خاتون نے شکایت کی، ایکٹیوسٹ ہیں آمنہ ملک، وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایک شکایت کی، ان کو کل قاضی صاحب نے طلب کیا ہوا تھا۔ اب ان کے پاس جب وہ پہنچی جوڈیشل کونسل کے اندر، وہاں پہ ان کے ساتھ جس طرح کا لہجہ استعمال کیا بات کرنے میں قاضی صاحب نے، بڑی شرم کی بات ہے۔ مطلب میں زیادہ ڈیٹیل اس کی کیا کروں، مجھے تو خود بڑی شرم آتی ہے اور بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارا چیف جسٹس اگر اس طرح کا ہو کہ وہ عورت کے ساتھ اس طرح کی بات کرے۔ شکایت کی ہے آپ کو، جو چیزیں اس نے دی ہیں آپ اس پر جائزہ لیں، اگر مناسب ہو تو کارروائی کریں، نامناسب ہو تو ختم کر دیں، ویری سمپل۔ جج صاحب نے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، آمنہ ملک کو کہا کہ کہاں سے آپ کو یہ دستاویزات ملی جو آپ نے طارق مسعود صاحب کے بارے میں استعمال کی ہیں، جو آپ نے طارق مسعود صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اثاثے زیادہ ہیں، ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے وغیرہ وغیرہ، یہ دستاویزات آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو آپ یہاں سے جا نہیں سکتی، یعنی کہ یرغمال بنا لیا، جا نہیں سکتی مطلب یرغمال ہی ہو گیا نا بندہ۔ ایک جج اس طرح کی زبان استعمال کرا۔ اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا جہاں سے تم واپس بھی نہیں آؤ گی۔ یہ جج صاحب اس طرح کی بات کر کے کس کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ حالات تو آج کل ایسے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ بات کرے، پی ٹی آئی کے حق میں بات کرے، اٹھایا تو وہ جاتا ہے، غائب بھی اس کو کیا جاتا ہے۔ لیکن جج صاحب اس طرح کی بات کر کے، یعنی کہ ایک خاتون ہے آپ سب کے سامنے، آپ مطلب ہے کہ وہ طارق مسعود صاحب بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خلاف شکایت ہے وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی حالت ہمارے ہاں ایک عجیب سا انصاف کا معیار مقرر ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے خلاف شکایت ہے وہ بھی سوال کر رہا ہے۔ چلو اس بات کو رہنے دیں، اب آپ کم از کم ایک عورت کی عزت کا خیال تو رکھتے۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ مجھے یاد ہے مارچ 2021 میں پہلے بھی اس پر ذکر ہو چکا کہ اس چیف جسٹس صاحب نے، جو ابھی چیف جسٹس صاحب ہیں، پہلے چیف جسٹس صاحب نہیں بنے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک گٹر میں رہ رہا ہوں، پاکستان کو ایک گٹر کہا تھا انہوں نے۔ تو اب اس طرح کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا چیف صاحب، تو اس وقت آپ اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کیا تھا، ایک یکجہتی شو کی تھی آپ کی بیوی کے ساتھ اپنے، اور بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، ہم نے بھی کیا تھا، بڑی اچھی بات ہے۔ جب اپنی بیوی پر بات آئی تو آپ نے اس کو ساتھ کھڑا کر لیا، جب دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر بات آئی تو آپ دھمکیوں پر اتر آئے۔ یہ کس طرح کا اخلاق ہے آپ کا چیف صاحب؟ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ دوسری طرف ہماری صحافت بھی بڑھ گئی ہے، وہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب کا ایک جملہ ہے کہ بڑھ گیا،
اب صحافت بھی ہماری جو ہے نا وہ غلاظت ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اب رات خاور مانیکا جو عمران خان کی وائف بشرا بیوی کے ایکس ہسبینڈ تھے، ان کا انٹرویو کیا شاہ زیب خان زادہ نے، جیو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ۔ ایسے نیچ قسم کے سوال انہوں نے کیے اور ایسی باتیں انہوں نے کی کہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے فیملی میں بیٹھ کے بھی۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کب بنے، اب یہ بات کوئی کرنے کی ہے۔ ادھر سے خاور مانیکا 28-30 سال آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آپ نے یوز کیے انٹرویو دے کر، بڑی شرم کی بات ہے۔ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، حرام زادہ، گھٹیا اور بے شرم، یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اس پر دونوں طرف سے ڈسکشن ہو رہی ہے، عمران خان کی لوگوں کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی۔ اب یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو توڑنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب میدان میں مقابلہ ہو نہیں سکتا تو پھر گھر پر بات آئے گی نا۔ ہارے ہوئے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، جب وہ دلیل سے بات نہیں کرتے پھر حلیل کا سہارا لیتے ہیں، پھر گالی کا سہارا لیتے ہیں، پھر گندی بات کا سہارا لیتے ہیں۔ اب گٹر کھلا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، سب پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک سوال شاہ زیب خان زادہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یار، اگر آپ نے آزادی اظہار رائے کے نام پر عمران خان کے گھر کو تو ٹارگٹ کیا، جنید صفدر کو کب بلا رہے ہیں؟ اس نے بھی تو بیوی کو طلاق دی ہے نا۔ چلو اگر جنید صفدر نے تو اس کی بیوی کو ہی بلا لیجئے جو اب اس کی بیوی نہیں رہی، وہ بتا دے گی آپ کو کہ مجھے کس وجہ سے طلاق ہوئی، ابھی 2 سال پہلے تو شادی ہوئی تھی۔ اگر یہ نہیں تو پھر عائشہ احد کو بلا لیں جو حمزہ شہباز کی بیوی رہی ہے، اس کو بلا لیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا حمزہ شہباز نے۔ اگر اس کو نہیں بلا سکتے تو حمزہ شہباز کو بلا لیں کہ اس نے عائشہ احد کو کیوں چھوڑا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کیپٹن صفدر کو بلا لیں۔ مبینہ طور پہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کیپٹن صفدر نے مریم نواز کو طلاق دے دی، اس کو بلا لیں۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ شہباز شریف کو بلا لیں، لوگوں اپنے متحد آفیسران کی بیویوں کو طلاق دلوا کر خود شادی کرنے والا شہباز شریف، اس کو بلا لیں کہ اس نے کیا کچھ کیا، کس طرح سے کیا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اخلاقیات کا سبق ذرا اس کو بھی دے دیں۔ ہمارے ہاں گھٹیا پن کب ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اب اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔